اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، پہنچے گا ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں افتراء اور جھوٹ باندھنے والوں کو۔ وہ لوگ الذین عملوا السیئات، جنہوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تختیوں کو اٹھا لیا، اور فی نسختها ہدی ورحمۃ، اور اس تورات کے نسخے میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہوا بچڑے نے پوجا کرنے والے لوگوں نے ہی ذکر ہے جی، فرمایا جنہاں لوگاں بھی اس بچڑیاں پوجا اور اس نے پرستش کی تھی، تو انہاں لوگاں اللہ تعالیٰ کی طرفوں غضب بھی پہنچی، اللہ نے غضب پھٹکار، اور دنیا کی زندگی وچ ہی ذلت انہاں نے مقدر ہو سی۔ اور ہویا بھی انجے کہ جس وقت یہ عمل انہاں کیتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہلے سفارش بھی تھوڑا جہی واقعہ گزر گیا، تو انہاں آکھیا جی ہن اسی توبہ کرنا چاہنے ہیں، تو توبہ واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، کہ تساں توبہ یہ وے کہ تسی ایک ہی دنیا قتل کرو، جنہاں بچڑے نے عبادت کیتی ان تھلے بون، اور جنہاں نہیں کیتی ان اپنے ہاتھ نال انہاں قتل کرن۔ ظاہر پرستش کرنے والے بھی اور نہ کرنے والے ان سب بنی اسرائیل ہے، اور ایک ہی انہوں نے رشتہ داری بھی اور سارا گھرانہ، اپنے رشتے نے ہتھوں رشتے نہ قتل ہونا، یہ ایک مستقل آزمائش اور امتحان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی تساں نے یہ سزا ہے، تو یہ بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی رسوائی ہے کہ گناہ معاف ہونا پیا قتل نہ، کیونکہ جتنا بڑا گناہ ہے توبہ بھی اتنی بڑی ہونی، تو اس شرک نہیں سزا نہ دیتی گئی کہ تسی اپنے آپ قتل واسطے پیش کرو اور دوئے قتل کرن۔ سینکڑا اور ہزاراں کی تعداد ان بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کی تھی کہ اللہ ساری قوم تباہ ہوئے سی، تو تسی مہربانی فرماؤ، تو اللہ تعالیٰ اس تو بعد انہوں نے توبہ قبول کر گئے۔ بعض سانے ان سارے قتل ہوئے جتنے بھی اس بچڑے نے عبادت کی تھی، اور بعض علماء فرمائیں کہ کچھ قتل ہوئے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے دی، باقیاں نہیں بھی، اور انہوں نے جان چھٹ گئی۔ لیکن بہرحال چونکہ عمل بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید نے مقابلے میں شرک اختیار کرنا، وقت نبی نے موجودگی میں شرک کرنا، تو اس جرم نے شناعت اور زیادہ بڑھا دینا کہ نبی وچ موجود ہے اور تسی شرک کرنے پہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، جنہاں لوگاں بھی اس بچے اور بچڑے نے پوجا کیتی ہے، سینالہم غضب من ربہم، بس انہاں تک پہنچنے والا انہوں نے رب نہ غضب، وذلت فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کی ذلت،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، فرمایا سڈا قانون بھی ہی وے کہ افترا بننے والے، افترا آخنے جھوٹ بننا، اپنی طرفوں کوئی چیز دین نے اندر شامل کر رہے. اس تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اس آیت نے تفسیر فرمانے کہ نجزی المفترین، ان مفترین تو مراد خالی بنی اسرائیل نے ان لوگ نے جنہیں شرک کیتا. فرمایا مفترین تو مراد مشرک بھی امن، بتی بھی امن، کیونکہ جڑا بتی ہونا نا یہ بھی اللہ تے افترا بنے نا، نبی تے افترا بنے نا، جڑی شاید دین داخل نہیں یہ اساں اپنی طرف داخل کرنا. دیکھو اتنے سامری کیتا ہے کہ بھائی ہی رب نے اور ہی معبود ہے، کہیں ہوری رب نے تسی خطرے وطنے ہو ہدے آؤ. تو یہ جڑا بتی ہونا یہ بت بھی اللہ تعالیٰ تے جھوٹ اور افترا بنے کہ ہی شاید دین وچ نہیں، یہ آخنا نہیں نہیں یہ بھی دین وچ، یہ بھی دین وچ ہے، یہ بھی شاید دین وچ ہے. تو فرمایا جڑا بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ نے رسول نے دین اور شریعت نواں کم جاری کر دے، بدعت جاری کر دے، کوئی اپنی طرف اضافہ کر دے، تو ان لوگوں واسطے بھی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ غضب اور ذلت رکھی. اس تو فرمایا بتی نے سرے ہوتے ہر وقت ذلت اللہ تعالیٰ رکھی ہوئی. بتی عزت والا نہیں ہو سکتا، اس دنیا تے بھی ذلت ویکھنی اور آخرت بھی اس واسطے ذلت. اس تو بھائی دین نے ہر شعبے وچ بھی آسان کوشش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت والی جڑی زندگی وہ سب تو مبارک اور نورانی زندگی. اگلی آیت وچ اللہ ایک ضابطہ اور قانون بیان کیتا کہ تساں نے جڑا رب ہے یہ دنیا نے دیوتے اور معبودہ ہون صرف ظالم نہیں کہ میں کہیں تو ناراض ہو وینا تو بس ور ناراض ہی ٹکر آنا، یا کوئی غلطی کر پاوے تو ور میں نے کوئی معافی کوئی نہیں. پر میں یہ جی گل نہیں، تو سنا جس رب نہ معاملہ وہ بہت غفور الرحیم ہے. اگر لوگ غلطی تو بعد توبہ کرن اور رجوع کرن اور اللہ تعالیٰ نے طرف گڑ گڑاون تو اللہ انہوں نے توبہ قبول کر گئے. لیکن شرط لا دیتی نے کہ ایمان اور توبہ اس تو بعد گناہ معاف ہونا، اور اس تو بعد اللہ غفور الرحیم ہے. اور یہ بہت بڑی جڑی ایک غلط فہمی ہے اصل لوگوں میں کہ بھج کے اسی آخ دینے اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں. اللہ بے شک غفور الرحیم ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اپنے غفور الرحیم ہے تے دس دیتا نے کہ ان ربک من بعدہا. اور یہ 14ویں سپارے بھی اللہ تعالیٰ اسی قسم کی آیت نازل کی. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. کہ جڑے لوگ گناہ کرن اور وقت توبہ کر گنن برے عملہ تو بعد تو ان لوگوں واسطے اللہ غفور الرحیم. تو توبہ ایمان یہ کئی ویلے بھی معاف نہیں. بندہ آخر جی ماں ہندی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں تو توبہ نے قبول، توبہ کرنے تو بعد فرمایا میں ضرور غفور الرحیم ہاں. اگر بندہ مومن ہوئے اور بات گناہ تو معافی منگے تو میں اسا ضرور معاف کر دینا کیونکہ میں غفور الرحیم. لیکن اتنے یہ گل بھی ذہن وچ رہے اور بار بار تقریباً اساں بیان کرینا بھی رہے نا کہ گناہ نے دو وڈیاں قسمان، ایک اللہ نے حقوقاً حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق العباد کی اللہ نے نافرمانی بھی ہوئے اور بندے تی بھی زیادتی، تو ان دوئیں معاف کرے سن تو ہی معاف ہو سن. اگر بندہ نے بندے نہ زیادتی کیتی ہوئی، قبضے کیتے ہوئے زمینہ، لوگوں نے حق مارے ہوئے، لوگوں نے پیسے کھا دے ہوئے موڑ کے دینا نہیں، تو جناب 20 سال تو مسیحی اذان بھی دینا پیا. اس گناہ نہیں معافی تک اس کی معافی نہیں ہونی چاہے 1000 باری توبہ کرے. سود کھانا پیا، لوگاں سود تے پیسے دیتے ہوئے اور پہلی صفحہ نماز بھی پڑھنا پیا یا مولوی صاحبن. یہ نہیں کہ بھائی کوئی اللہ تعالیٰ بندہ دال آ گئی نا، جیڑی نافرمانی ہونی پئی اس نافرمانی نہ اثر وہ باقی، وہ اگر گناہ وچ پیا ہوا تو کھو تو نہیں پلیت ہونا جہاں تک کتا وچوں کڈو نہیں. تو یہ جڑے حقوق العباد ہیں
اس وچ بندے نہ معاف کرنا ضروری. اگر وہ معاف نہ کرے اور بندہ ₹1,00,000 کہیں نہ کھادا واسطے 5 لاکھ صدقہ کر دے تو وہ صدقہ اپنی جائی تے وکھرا ای لاکھ اتھی پہ ہوا اس چو ₹1 بھی معاف نہیں ہویا جہاں تک اساں دیسی نہیں یا اس کو معافی نہ مانگ. تو حقوق العباد کا معاملہ تو بالکل صاف ہے. جڑے ون حقوق اللہ وچ بھی دو قسم. ایک یہ کہ اے جا گناہ میں کو تھی وینا جس کی قضا کوئی نہیں تو اس گناہ دے تے میں توبہ کرنی استغفار کرنا اللہ کو معافی مانگنی میں جانا میرا رب جانے. مثلا کوئی آدمی زنا کرنا شراب پینا جھوٹ ابھرنا غیبت کرنا ان گناہ ون کہ کبیرہ گناہ ون. امر بالمعروف نہیں کرنا نہیں انل منکر نہیں کرنا ان کبائرن یہ ان گناہ ہے جا کہ اس کی قضا کوئی نہیں. اگر اے جا کوئی کام کیتا ہوا تو اس اللہ کو توبہ کرنی معافی منگنی اللہ اس گناہ معاف کر دے. کچھ اللہ نے نافرمانیاں ہونن جڑے بندے نے ذمے فرائض ہیں اور اسے چوک کوتاہی کر کے اللہ نے نافرمانی کرنا پیا. نماز فرض ہے نہیں پڑھنا روزہ فرض ہے نہیں رکھنا زکوٰۃ فرض ہوئی پئی نہیں دینا حج فرض ہوا پیا نہیں کرنا اور رمضان نے روزے فرض نہیں رکھنا. تو ان جڑی اللہ تعالی نے طرف فرض کی ہوئی چیزاں ان تمام چیزاں کی قضا ہے. اگر نماز نہیں پڑھی تو اس کی قضا ہے روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا ہے حج فرض ہے نہیں کیتا اساں کرنا پوسی آپ مرن لگا تو وصیت کرے سی جہاں تک پچھو وہ رسا نہ کرے سن وہ اس ذمے تے باقی رہ سن. تو ان جڑے حقوق ہیں اللہ تعالی نے یہ جڑا سی سننے نا بھائی حقوق اللہ معاف ہوئے سن حقوق العباد معاف نہیں ہونے یہ مکمل گل ٹھیک نہیں. اس بھی بات تقسیم ہے کہ جڑا گناہ تو سا کیتا جس کا کوئی بدلہ نہیں تو او تو معاف ہوئے سی توبہ نہ. جی میں مثال دیتی شراب پی کے دا کوئی بے حیائی کر دیتی گناہ نہ کم کر دیتا تو یہ میرا گناہ ہے میں توبہ کرا اللہ معاف کرنا چاہوں معاف کر دے. جڑے حقوق اللہ فرض کیتے ہیں ان تروڑ کے جڑا بندہ نافرمانی کر کے وت آ کے میں ہوں توبہ کرا. مثال نے طور تے بندنیاں 5 سال نیاں نماز ہرانیاں ہوں اساں 3 دیہڑے سے روزہ جماعت نہ لگا چلا لگا اس آخر میں تو بڑی غلطی کی تھی میں تو اتنی نمازاں انہوں 5 سال نیاں نمازاں کور پڑھے ہوں وہ تسبیح تے روزانہ 10,000 100 باری استغفار پڑھنا بھائی اللہ میں نے پچھلے سارے گناہ معاف کر ای کروڑ سال بھی گناہ تو معافی منگنا رہا سی تو جڑی 5 سال نیاں نمازاں ذمے ان کئی صورت بھی معاف نہیں انہوں نے قضا کرنی پوس. جتنے رمضان نے روزے رانے او توبہ نہ معاف نہ ہو انہوں نے قضا کرنی. حج فرض ہے لکھ واری توبہ کر گئے تو او توبہ اس حج نی فرضیت ساخت نہیں کرے حج اس نے ذمے باقی کہ بھئی میں اپنا حج کرا. کئی 10 سال 20 سال تو زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتی چڑیاں کڑیاں زکوٰۃ نہیں دینیاں سونے انہوں نے گھر پہ ہوئے تو ہوں جتنی مرضی توبہ کرنی رہا زکوٰۃ توبہ نہ معاف نہ ہو. ہاں زکوٰۃ ادا کرنی پوسی وقت توبہ کرے سن تو وہ جڑی تاخیر کی تھی وہ توبہ نہ معاف ہو. قضا جڑیاں کیتیاں وہ تاخیر توبہ نہ معاف ہو سی لیکن نماز معاف کوئی نہیں. تو جڑے چیزاں اللہ تعالی فرض کیتیاں انہوں نے وقت قضا اور ادائیگی بھی ضروری وہ کر رہا سی تو وقت کی توبہ. اس نے یہ مطلب نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی اللہ نے حقوق جڑے ان خالی توبہ نال ہی معاف ہو گئے تو ان حقوق معاف ہونے جنہاں نہیں قضا کوئی نہیں جنہاں چیزاں نہیں اللہ قضا رکھی ہوئی انہوں نے قضا کرنی ضروری. اس تو نماز رہے ہوئی ہون تو اساں کوشش کرنی چاہیے روزانہ 5 نمازاں نہ 5 نمازاں بھی بندہ پڑھ سکنا اور خالی فرض قضا کرنا صرف فرض اور عشاء نے 3 وتر باقی سنتا نفل نہ بھی پڑھے تو کوئی نہیں قضا نہیں صورت ہے صرف فرض ہے اور کوئی ایڈا مشکل نہیں آدمی ہر نماز نہ ایک نماز پڑھ کے نہیں. تو یہ مطلب ہے یہ والذین عملوا السیئات جنہاں لوگاں برائی نہ کم کیتا ثم تابوا من بعدها فتن توبہ کر کے دی اس تو بعد
اور اللہ تعالیٰ نے گل من گئی نے تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اس تو بعد تو سنا رب البتہ بخشنے والا بھی ہوئے، رحم کرنے والا بھی ہوئے۔ ولما سکت عن موسی الغضب، اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بھائی وضاحت کر دیتی اور اپنا عذر پیش کر دیتا کہ میں بھرپور سمجھایا لیکن انہیں میری گل نہیں منی، تو ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہویا تو اخذ الالواح، ان تختیاں جڑیاں انہاں غصے نال زمین تے رکھی ہوئی انہاں حضرت اٹھا کے دا وفی نسخت یا ہدم و رحمت، اللہ فرمانے پہن اس تورات نسخے تو مراد لکھی ہوئی کتاب ہونی، وہ جڑی لکھی ہوئی کتاب ہے تورات انہاں تختیاں وچ اسے ہدایت نہ سامان بھی آیا اور رحمت اللہ تعالی نے طرف مہربانی بھی آئی۔ پہلے ہدایت لبنی، جڑے ہدایت لب پوے تو مت اللہ تعالی رحمت دے دے۔ ہدایت قرآن کدائیں بیان آیا، کدائیں ہدایت آئی، کدائیں رحمت آئی۔ بیان واضح دلیل توحید رسالت آخرت، یہ ہر بندے تھوڑی جی عقل والے بھی سمجھ آوے۔ ہدایت جیڑی او قدم قدم تے بندہ کہیں رہنمائی کرنے والے نہیں، رہنمائی نہ محتاج ہونا۔ نماز نہیں ہدایت وکری، روزے نہیں وکری، کاروبار نہیں وکری، تجارت نہیں وکری، معاشرت نہیں وکری، ہر شئی وچ اللہ نہ کے حکم ہے، ای ہدایت ہے۔ ای ہر بندے نہیں پتہ ہونی، ای اساں پوچھنی پوسی جاننے والے کو، علم والے کولو، ان رہنمائی کرے سن تے ای ہدایت ہے۔ اور جس وقت بندہ ہدایت تے چل پونا تو اللہ فرمانے پہن ورحمتن، قدم قدم تے اے جے بندے تے میری رحمت اور مہربانی لانی رانی، اور یہ ہدایت اور رحمت یہ ان لوگوں واسطے ہے، تورات جڑی میں ہدایت اور رحمت رکھی یہ ان لوگوں واسطے ہم لربہم یرہبون، جڑے لوگ اللہ تعالیٰ تو ڈرنے، اللہ تو ڈرنے آیا ہدایت ملنی اللہ نے کتاب تو۔ قرآن نے پہلی آیت بھی یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جڑے تقوی اختیار کرے سن انہاں قرآن چو ہدایت لب سی، اور جڑے قرآن تو کنڈ کرے سن ان غیر متقی نہیں، اور جڑا متقی نہیں اساں قرآن چو ہدایت نہیں لبنی۔ یعنی یہ مطلب نہیں قرآن جتھے رکھ چھوڑو اتنے سارا ہدایت لب پوس، قرآن تو ہدایت اساں لب سی جڑا قرآن تو ہدایت حاصل کرنا چاہ سی۔ تو تورات ایک بہینی ہونی ہے جڑے لوگ اللہ تعالیٰ تو ڈرنے والے ہیں انہاں واسطے اسے ہدایت نہ بہت سامان ہے، انہاں ہدایت لبی اور جنہاں کن کی تھی انہیں اس ہدایت تو محروم رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تقبل توبہ فرما یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔